مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے آج سے 1400 سال قبل یہ بات کی تھی کہ سنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا میری آنکھوں نے کوئی دیکھا ہی نہیں، اور میری آنکھیں دیکھتی کیسے کہ آپ جیسا کسی ماں نے کوئی جنا ہی نہیں۔ حضرات آمنہ کے لال علیہ السلام جیسا کائنات میں کوئی نہیں آیا۔ ہر انسان میں کوئی عیب ہو سکتا ہے، لیکن سنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ تو ایسے پیدا ہوئے جیسے اپنی مرضی آپ پیدا ہوئے۔ پیارے نبی علیہ السلام دی عظمت، آپ دا حسن و جمال، ایسی شخصیت دے بارے کوئی انسان اپنی زبان چو نزیبا الفاظ کہے اور پھر مسلمان اس کائنات دے اتے موجود ہون۔ حضرات آپ دی ذات تے او ذات کے اونی دیر تک میرا اور کسی بھی ایمان والے دا مسلمان دا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جنی دیر تک اپنی جان تو بھی بڑھ کے سونے نبی دے نال محبت نہیں کرے گا، آمنہ دے لال علیہ السلام دے نال پیار نہیں کرے گا۔ تے اج دا کوئی لائن اٹھ کے، کوئی بدبخت اٹھ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے اتے تبرہ کرے، آپ نو نازیبا الفاظ دے نال یاد کرے، آپ دے خاکے بنائے، انشاءاللہ العزیز ایسا انسان اس کائنات دے اندر بھی عبرت دا نشان بنے گا، اور کل قیامت دے دن بھی انشاءاللہ بنے گا۔ اور انشاءاللہ العزیز ایسے انسان دی سزا علماء دی موجودگی دے اندر اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے قول تو ہے بات ثابت کہ ایسے انسان نو جڑا سونے نبی علیہ السلام دی ذات تے تبرہ کردہ، نزیبہ الفاظ بولدہ، حرمت دے اندر اور جناب دے تقدس دے اندر کسے قسم دی کمی کردہ، واجب القتل ہے۔ اور صحابہ دے اتے تبرہ کرنے والا ایسے انسان نو جڑنا کوڑے لگائے جان گے۔ حضرات میں انہاں تمام احباب دا شکریہ ادا کرنا کہ جڑے احباب پورے ڈسٹرکٹ، پورے ضلع ناروال دے وچوں تشریف لے کے آئے۔ میں اگر اس وقت نام لینا شروع کردہ یقیناً لمبی لسٹ ہے، اس واسطے میں تمام احباب دا شکریہ ادا کرنا کہ وہ ساڑی اس کانفرنس کے اندر تشریف لے آئے۔ اور خصوصاً میں اپنی عظیم شخصیت حضرت مولانا خلیل الرحمن جاوید صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دا شکریہ ادا کرنا کہ وہ الحمدللہ اس سرزمین ڈھونگیاں دے اتے تشریف لے کے آئے۔ میں اس وقت اس واسطے کھڑا ہویا کہ انشاءاللہ العزیز آپ دے خطاب تو بعد جو ہی آپ دا خطاب انشاءاللہ ختم ہوئے گا، تمام پنڈال والے نو ہر ایک نو یہ اجازت ہے کہ وہ سوال و جواب کرنگے، انشاءاللہ سوال و جواب دی نشست ہوئے گی۔ تمام احباب دے کے گزارش ہے کہ جو بھی سوال کرنا ہوئے کھلے عام سوال کیتا جائے گا، اور حضرت اس بات دا جواب دیں گے۔ کسے بھی قسم دا کسے بھی ٹاپک تے کوئی سوال کرنا چاہے تو انہوں اجازت ہے کہ آپ دے بیان تو بعد وہ سوال کر سکتا ہے۔ اور میں بلا تاخیر دعوت خطاب داں گا حضرت مولانا قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ تھلے رکھ لو، ڈگ نہ پوے۔ الحمدللہ الحمد للہ احمدہ وہو المحمود ابدا ابدا۔
وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا. لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا. وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. واجب الاحترام علماء کرام اور اس ضلع نارووال کے میرے اہل توحید مسلمان بھائیوں، مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم یہاں آج 7 نومبر 2020 بروز ہفتہ اصلی اہل سنت کانفرنس کے نام سے آپ کے شہر غالباً ڈونگیاں میں جمع ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی بے حد محبت کا بے حد شکریہ، بلکہ پورے اہل پنجاب کا شکریہ. میں جہاں جہاں حاضری دیتا ہوں آپ مجھے پیار دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں. میں اس کے بدلے شاید
آپ کو کچھ نہیں دے سکتا سوائے اس دعا کے کہ اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرے. اور جس طرح آج آپ دین کی محبت میں یہاں جمع ہیں، اللہ ہمیں اسی طرح جنتوں میں بھی اکٹھا فرما دے. ایک ہوتا ہے اہل سنت اور ایک ہے اصلی اہل سنت اور ایک ہے سنی. یہ تین اصطلاحیں اب آپ کے سامنے ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ سنی تو ہم نے سنا تھا، اہل سنت بھی سنا تھا، یہ اصلی اہل سنت کہاں سے آ گئے؟ سنی تو یقیناً آپ نے سنا ہوگا، اس لیے کہ سنی کہتے ہی اسے ہیں جو سنی سنائی پہ رہے، نہ وہ تحقیق کرے، نہ وہ کسی بات کو دیکھے، نہ کسی بات کو سمجھے، بس سنی سنائی پہ عمل کرے، وہ حقیقتاً سنی ہوتا ہے. دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ اتنا سنے کہ سن کے سن ہو جائے. جو اہل سنت ہے، ہم نے اس میں جو ایک لفظ کا اضافہ کیا، اصلی اہل سنت، یہ اس لیے کیا گیا جب بھی دیکھیے ایک زمانہ تھا صرف گھی استعمال ہوتا تھا. گھی، جی یہ چیز مکھن میں بنی ہے اور یہ چیز گھی میں بنی ہے. جو بزرگ لوگ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں اس وقت دیسی گھی یا اصلی گھی کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا. بھائی یہ مکھن ہے، یہ گھی ہے اور یہ تیل ہے. اصلی گھی کی اصطلاح اس وقت استعمال ہوئی جب مارکیٹ میں ڈالڈا آ گیا. میری بات کو سمجھ رہے ہیں اور اشارے بھی سمجھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ. جب مارکیٹ میں ڈالڈا آ گیا تو پھر یہ ضرورت پیش آئی کہ یار اب گھی تو دونوں ہیں، تو اب دونوں ان میں فرق بھی ہے، خاصیت میں بھی فرق ہے. تو پھر یہ دیسی گھی کے ساتھ اصلی گھی کی اصطلاح استعمال ہوئی کہ یہ اصلی گھی ہے، ڈالڈا نہیں ہے. ڈالڈا کا مطلب جس کو گھی کا نام دیا گیا ہے وہ نقل ہے، وہ اصل نہیں ہے، نام گھی کا دیا گیا ہے. اور اصلی گھی کا مطلب یہ وہ اصل گھی ہے جو گھی کہلانے کا حقدار ہے. آپ اپنے شہر میں کہیں نکلتے ہیں اور بازار میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ میڈیکل اسٹور. میڈیکل اسٹور آپ سمجھتے ہیں وہاں کیا ملتا ہے؟ پکوڑے یا سموسے؟ دوائیاں ملتی. ماشاءاللہ، وہاں دوائیاں ملتی ہیں. اور آپ دور سے بورڈ پڑھ کر وہاں جائیں کہ میڈیکل اسٹور کا بورڈ لگا ہوا ہے. آپ جب اندر جائیں تو اندر آپ دیکھیں کہ ٹنڈے، بیگن، آلو، پیاز، لہسن، دھنیا، پودینہ، ہری مرچ، شملہ مرچ، یہ سب پوری سبزی سجی ہوئی ہے.
تو اب آپ کیا کہیں گے کہ میڈیکل سٹور کا جو بورڈ لگا ہوا ہے یہ صحیح ہے، اصلی ہے، یا اندر جو کچھ لگا ہوا ہے سبزی والا یہ اصلی ہے؟ دونوں میں کون اصلی ہے؟ اور جب اس نے بورڈ لگایا ہوا ہے میڈیکل سٹور کا تو آپ کہیں گے یہ دھوکے باز ہے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ دکھاتا سجی ہے تے مارتا کھبی ہے۔ آپ نے دور سے بورڈ پڑھا سبزی فروش، آپ کو سبزی کی ضرورت ہے، آپ بورڈ پڑھ کے اندر گئے، اور جب آپ اندر داخل ہو گئے تو آپ نے دیکھا باٹا شوز، سروس شوز اور کچھ لوکل جوتے اس دکان کے اندر سارے لگے ہوئے۔ آپ کہیں گے یہ کیا مذاق ہے، بورڈ سبزی کا لگایا ہے، اندر جوتے بیچ رہا ہے۔ آپ نے جو ٹائٹل لگایا ہے، آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ اندر آپ وہی چیز رکھیں جو آپ نے دنیا کو دکھانے کے لیے بورڈ لگایا ہے۔ بورڈ ہے اہل سنت، اندر پہلے گیٹ سے لے کر محراب تک بدعت ہی بدعت ہے، بدعت ہی بدعت ہے، اور بورڈ کیا ہے؟ اہل سنت۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں دھوکہ نہیں ہے، بدعت بے شک ہوگی لیکن ہے تو بدعت حسنہ نا۔ ارے بھائی، بدعت نہ حسنہ ہوتی ہے نہ حسنہ ہوتی ہے، بدعت تو بدعت ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے بدعت کی کوئی تقسیم نہیں فرمائی، فرمایا کل بدعت ضلالہ، جس بھی چیز پر بدعت کا اطلاق ہوتا ہے وہ گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو دوزخ میں لے جائے گی۔ اب ہمیں اللہ نے ایک معیار دیا ہے، ایک پیمانہ دیا ہے، ایک کسوٹی دی ہے پرکھنے کے لیے کہ تمہیں کیسے پتا چلے کہ یہ چیز درست ہے، یہ چیز صحیح ہے، یا یہ چیز صحیح نہیں ہے، کیسے پتا چلے؟ آج ہمارا اختلاف ہے، آپ کا اختلاف ہے، میرا اختلاف ہے، علاقے والوں کا آپس میں اختلاف ہے۔ مثلا ایک کپڑے والا ہے، وہ یہ کہتا ہے یہ آپ کی پسند کا میں نے ایک سوٹ 6 میٹر تھان میں سے کاٹ دیا ہے، آپ اسے 6 میٹر کے پیسے دے دیتے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یار پیسے میں نے 6 میٹر کے دیے ہیں، تو نے کپڑا مجھے 5.5 میٹر دیا ہے، آدھا میٹر تو کھا گیا ہے، آدھا میٹر کم ہے کپڑا۔ دکاندار اور گاہک کے درمیان جھگڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے 6 میٹر ہے، گاہک کہتا ہے نہیں 5.5 میٹر ہے۔ اب یہ اختلاف کیسے ختم ہوگا؟ کیسے ختم ہوگا؟ میں نے سبحان اللہ سے چپ کرائی ہے، سوال جواب سے چپ نہیں کرائی میں نے آپ کو، ہیں؟ پیمائش کریں گے۔ وہ جو میٹر ہے نا، اگر 6 دفعہ اس کپڑے کے برابر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے دکاندار سچا ہے اور گاہک خام خواہ لڑ رہا ہے، اور اگر 5 دفعہ پورا آتا ہے اور آخری دفعہ آدھا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے دکاندار بے ایمانی کر رہا ہے، گاہک سچ کر رہا ہے۔ ہر چیز کا ایک حل ہے۔ میں مدرسے میں تھا تو طالب علم اکثر چھٹی لینے کے لیے آتے اور کہتے مدیر صاحب، وہ کرتے کیا تھے، تھوڑی دیر پہلے دھوپ پہ بیٹھ جاتے تھے،
جب تپ جاتے تھے بھاگ کے میرے پاس آتے تھے، مدیر صاحب مجھے بہت تیز بخار ہے، چھٹی چاہیے، تیز بخار۔ میں ہاتھ لگاتا تھا، باقی تو تپ رہا ہے، ظاہر بات ہے دھوپ سے جو اٹھ کر آیا، چھٹی مل گئی، اس کو چلا گیا۔ میں نے 10-15 روپے کا وہ تھرمامیٹر ملتا تھا اس وقت، وہ جو شیشے کی سلائی ہوتی، وہ لے کے میں نے رکھ لیا۔ اب جو بچہ دھوپ سے اٹھ کے آ رہا ہے، میرے کو بخار ہے، تو میں نے تھرمامیٹر اس کے منہ میں لگا دیا۔ 2.5 منٹ کے بعد پتہ چل گیا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اس کو کوئی بخار نہیں۔ میں اسے کہتا مرغا بن جا اور اس وقت تک بنا رہے جب تک تیرا بخار اتر نہ جائے۔ اب وہ آدھا منٹ مشکل سے کھڑا ہوتا تھا، کہتے استاد جی بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر کلاس میں بیٹھ جا۔ پھر وہ جا کے سب کو بتاتا کہ یار اب دھوپ والا فارمولہ نہیں چلے گا، وہ کس شیشے کی سلائی رکھی ہوئی ہے، منہ میں رکھ دیتے ہیں، وہ سب پتہ چل جاتا ہے۔ ہر چیز کے اختلاف کو ختم کرنے کا ایک حل ہے، اور دین جس پر جنت اور دوزخ کا دار و مدار ہے اس کا کوئی حل ہی نہ ہو۔ اللہ نے ایسے لڑا بھڑا کے چھوڑ دیا، اس کا کوئی حل ہی نہ ہو، اس کا بھی حل ہے، اور وہ حل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو شخص اس ہستی سے دین کو لیتا ہے، بات کو ان کی ذات پر پیش کر کے پرکھتا ہے، وہ اصلی اہل سنت ہے، وہ اصلی اہل سنت ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ وہ وقت یاد کرو، وہ پل یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجے جانے والے تمام انبیاء کی روحوں کا اجتماع بلایا، تمام انبیاء کو جمع کیا عالم ارواح میں۔ اس اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا، اے انبیاء کی جماعت، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، علم و حکمت سے نوازوں گا، تمہارے سروں پر رسالت اور نبوت کا تاج سجاؤں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر اس کے بعد ہمارا آخری تاجدار آئے گا، آمنہ کا لال آئے گا، آخری تاجدار آئے گا، اس کے سر پہ میں رسالت اور نبوت کا آخری تاج سجاؤں گا۔ تمہیں میں تورات بھی دوں گا، انجیل بھی دوں گا، زبور بھی دوں گا، دیگر صحائف بھی اتاروں گا، لیکن اس آخری تاجدار کے لیے میں نے قرآن مجید محفوظ کر رکھا ہے، انہیں وہ عطا کروں گا۔ لیکن اس وقت اگر تمہارے ہوتے ہوئے ہمارا آخری رسول کن کو کہا جا رہا ہے؟ انبیاء کی جماعت کو۔ اگر تمہارے ہوتے ہوئے ہمارا آخری رسول اگر تم میں آ جائے، تمہاری اپنی شریعتیں بند ہو جائیں گی، اپنی کتابیں بند ہو جائیں گی، تمہارا نظام شریعت ٹھپ ہو جائے گا۔ پھر جو سکہ چلے گا آمنہ کے لال کا چلے گا۔ اے مدینہ مدینہ کا نام جپنے والوں، کبھی مدینے والے کی باتیں بھی مانا کرو۔
صرف مدینہ کا نام لینے سے نجات نہیں ہونی جب تک مدینے والے کی بات نہیں مانو گے۔ بڑے دبنگ دعوے دنیا میں کیے جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے رانا صاحب نے بیٹھ کر آپ سے بھرے مجمع میں اسپیکر میں یہ سوال کیا کہ بتاؤ ہمارے کسی ایک مسئلے کی طرف ہمارے مسلک میں جس پر اہل حدیث عمل کرتے ہیں کسی ایک مسئلے کی طرف اشارہ کرو کہ تمہارا یہ مسئلہ قرآن کے خلاف ہے یا حدیث کے خلاف ہے، نشاندہی تو کرو۔ اللہ کی قسم صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اس مجمع کو گواہ بنا کر ہم توبہ کریں گے، لیکن تم اس کو پیش تو کرو۔ لیکن ایک دعویٰ ٹی وی چینل پر اسی سال رمضان میں ایکسپریس چینل پر بیٹھ کر کیا گیا کہ آخر تم لوگ فقہ حنفی کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ ہمیں کوئی ایک مسئلہ بتا دیجئے فقہ حنفی کا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ اللہ شاہد ہے میں نے اسی وقت بیٹھ کر کے کہا فقہ حنفی کا یہ مسئلہ قرآن مجید کے صریحاً خلاف ہے۔ اللہ کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، فرمایا جب کوئی بھی دنیا میں آنے والی ماں اپنے بچے کو مکمل دودھ پلانا چاہے تو اس کی مکمل مدت 2 سال ہے، حولین کاملین، 2 سال مکمل مدت ہے۔ لیکن میں نے کہا فقہ حنفی میں 2.5 سال ہے، یہ 6 مہینے کی مدت کا اختیار تمہیں کس نے دیا؟ سارے کے سارے کہنے لگے نہیں فقہ حنفی میں ایسا مسئلہ نہیں۔ آخر ڈاکٹر صاحب نے ان کی جان چھڑوائی، کہنے لگے ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس پر کل گفتگو ہوگی۔ کل بھی آ گئی، ہم وہاں پہنچ گئے۔ میں نے پھر یہ سوال کیا فقہ حنفی کا یہ مسئلہ قرآن کے خلاف ہے، کہنے لگے حوالہ دیجئے۔ میں نے حوالے نکال کر سارے پڑھ کر سنانے کے بعد آخر کار یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ تو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، فقہ حنفی کا فتویٰ نہیں ہے۔ ارے تم نے فقہ کو اپنے امام کے نام پر بنایا، اسی نام پر تم نے فقہ حنفی نام رکھا، اور اب جب پھنس گئے تو کہتے ہو امام کا مسئلہ ہے، فقہ حنفی کا مسئلہ نہیں ہے۔ ارے جب تمہارا امام مسئلہ قرآن کے خلاف بتاتا ہے تو تمہارا راستہ سیدھا کہاں سے ہوگا؟ تمہارا راستہ سیدھا کہاں سے ہوگا؟ جس امام کی ہم دعوت دیتے ہیں، جس امام کی طرف ہم بلاتے ہیں، اس امام کو دیکھیے۔ اللہ کا رسول قرآن پاک میں اس رسول کے بارے میں، اس امام کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے حبیب آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں۔ ہم اس رسول کی دعوت دیتے ہیں جو خود بھی سیدھے راستے پر ہے اور اپنے چلنے والوں کو بھی سیدھے راستے پر لے کر چلے گا۔ دنیا میں اصلی سنت کہلانے کا حق وہی شخص رکھتا ہے جو قدم قدم پہ نبی کی سنت سے رہنمائی حاصل کرے۔ نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے حبیب نے خود فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ارے نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ پورے قرآن کو پڑھ لیجئے، پورے قرآن پاک میں رب العالمین نے کہیں بھی نماز کا طریقہ نہیں بتایا
یہ بتایا صلو، یہ بتایا قیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز کا وقت کیا ہوتا ہے؟ نماز کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کن چیزوں سے نماز ہوتی ہے، کن چیزوں سے نماز نہیں ہوتی؟ نماز کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ نماز کی جگہ کیسی ہونی چاہیے؟ نماز میں قیام کتنے ہونے چاہیے؟ رکوع کتنے ہونے چاہیے؟ سجدے کتنے ہونے چاہیے؟ سلام کتنے ہونے چاہیے؟ پورے قرآن میں کہیں ذکر نہیں۔ اللہ کے حبیب سے کہلوایا گیا ان لوگوں کو بتا دیجئے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ارے نماز تم ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ پورے قرآن پاک کو پڑھ لیجئے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، اے دنیا والو، اے ڈونگیاں والو، نارووال والو، پسرور والو، شیخو پورا والو، سیال کوٹ والو، دنیا والو، اللہ کا قرآن کہتا ہے حج کو بھی عمرہ کو بھی اللہ کے لیے پورا کرو۔ پورے قرآن کو پڑھ ڈالیے۔ پورے قرآن پاک میں رب العالمین نے کہیں نہیں فرمایا حج کہتے کسے ہیں، احرام کسے کہتے ہیں، میقات کسے کہتے ہیں، کتنے چکروں کا نام طواف ہے، سعی کسے کہتے ہیں، سعی کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں، کتنے چکر کا نام سعی ہے، کون سا کندھا خالی رکھیں، کتنے چکروں میں خالی رکھیں، طواف کے بعد نماز کہاں پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت پڑھیں، پورے قرآن پاک میں کہیں نہیں ملتا۔ اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام کو فرمایا خذوا عنی مناسککم، ارے میرے صحابہ کی جماعت، پھر تمہاری ہماری ملاقات ہو یا نہ ہو، مجھ سے حج کے مسئلے سیکھ لو، حج کے مسئلے مجھ سے سیکھ لو۔ ایک ایک بات اللہ رب العالمین نے یہ بالکل دیکھو، حالانکہ اللہ قرآن میں حج کا طریقہ بھی بتا سکتا تھا، نماز کا طریقہ بھی بتا سکتا تھا، زکوٰۃ بھی بتا سکتا تھا کہ کتنے رقم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کتنے پیسوں پر فرض ہوتی ہے، سال میں کتنی مرتبہ فرض ہوتی ہے، اس کا نصاب کیا ہے، کتنے فیصد زکوٰۃ نکالی جائے۔ اللہ یہ قرآن میں بتا سکتا تھا لیکن نہیں بتایا۔ یہ بات اپنے نبی پہ چھوڑی، نماز کا طریقہ نبی پہ چھوڑا، حج کا طریقہ نبی پہ چھوڑا، زکوٰۃ کا طریقہ نبی پہ چھوڑا، قربانی کا حکم دیا، قربانی کا طریقہ نبی پہ چھوڑا، ساری باتیں نبی پہ چھوڑی۔ کیوں؟ تاکہ قیامت تک دنیا والوں کو میرے نبی کی ضرورت محسوس ہوتی رہے، قدم قدم پر میرے پیغمبر کی ضرورت محسوس ہوتی رہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہر چیز قرآن میں بیان کر دیتا تو لوگ کہتے کہ ہمیں نبی کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ آج بھی یہ کہنے والے موجود ہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ہم انہیں منکر حدیث کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کی ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز قرآن میں بیان کر دی ہے، کھول کھول کر بیان کر دی، ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے، تبیان لکل شیء، تفصیل لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت تفصیل قرآن میں موجود ہے، ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی، نبی کی قدم قدم پر ضرورت ہے، قرآن سمجھنے کے لیے بھی نبی کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، وہ نازل ہوئی روزے کے بارے میں۔ اس میں اللہ نے کہا کہ جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے جب تک واضح نہ ہو جائے تب تک تم کھاتے پیتے رہو، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ الگ واضح نہ ہو جائے اس وقت تک تم سحری کھا سکتے ہو۔ اس زمانے میں بجلیاں نہیں تھی، ایک صحابی نے دھاگے کی 2 گٹیاں خریدی، ایک کالی ایک سفید، تکیے کے نیچے رکھ کے سو گیا۔
घड़ी घड़ी उठता बेचारा, सारी रात सो ही नहीं सका। उठता, उन दोनों गिट्टियों के धागे निकाल के देखता, अंधेरे में तो दोनों ही काले नजर आ रहे, कोई भी सफ़ेद नजर नहीं आ रहा। फिर वो पानी का घूंट भर लेता, कोई चीज़ खा लेता, फिर थोड़ी देर सो जाता और फिर उठता, फिर इसी तरह धागे को देखता, परेशान हो गया। सुबह हुई, अल्लाह के रसूल के पास आया, आकर के अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान की इस आयत ने तो सारी रात मुझे सोने ही नहीं दिया। मैं तो धागे के रंग ही देखता रहा कि दोनों काले ही नज़र आ रहे हैं, सफ़ेद और काला अलग अलग नज़र आए तो मैं खाना छोड़ूं, मैं तो परेशान हो गया। आपने फरमाया, तूने कुरान को समझा ही नहीं, तूने कुरान को समझा ही नहीं। काले धागे से मुराद रात की सियाही है और सफ़ेद धागे से मुराद सुबह सादिक की जो पहली किरण आसमान को चीरती हुई सफ़ेद धारी जिस पर मुअज्जिन अजान देता है, उसे देखकर शहरों में नज़र नहीं आती, देहातों में अच्छी तरह वो लकीर नज़र आती है। फरमाया जब तक वो वाज़े ना हो, यानी सुबह सादिक ना हो, उस वक्त तक तुम खा पी सकते हो। अब अल्लाह के रसूल ने मसला बताया तो सहाबी को समझ आया, वरना वो कुरान की जुबान को जानता है, लेकिन नबी को छोड़कर कोई दुनिया का शख्स कुरान भी नहीं समझ सकता। हम कदम कदम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन सीखने में मोहताज। अगर ये बुराई है, ये बुराई है, तो फिर मुझे बताओ कि अच्छाई और होती क्या है? अच्छाई किसे कहते हैं? सिर्फ ये कि तुम्हारी नीयत नेक है, ये भी एक दावा किया जाता है। मियाँ ठीक है, मिलाद मनाना कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, सहाबा ने नहीं किया, लेकिन काम बुरा तो नहीं है ना। और सीधे साधे लोग कहते हैं यार बात तो सही कह रहा है, ठीक है, कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, सहाबा ने भी नहीं किया, लेकिन बुरा काम तो नहीं है ना। नबी की बेचारे तारीफ कर रहे हैं, सड़क पे फिर रहे हैं, नबी के नारे लगा रहे हैं और मरहबा मरहबा की सदाएं बुलंद हो रही, बुरा तो नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई शख्स इस पिंडाल के अंदर कोने में बैठा हुआ दूध की दुकान लगा ले, भी चलो आज जलसा है, लोग जमा है, मेरा दूध बिकेगा, दूध की दुकान लगा ले, और उसमें आपके सामने आधा टब दूध का था, उसमें 3-4 बाल्टियां पानी की डाल के पूरा टब भर दिया उसने, और आपने अपनी आंखों से देखा कि इसमें 3-4 बाल्टियां पानी डाला, तो ईमानदारी से बताओ कि आप उसे बेईमान कहोगे, मिलावटी कहोगे या नहीं कहोगे? कहेंगे। अब मैं दूसरी बात कहने लगा, अगर वही शख्स या कोई दूसरा शख्स मक्के में दुकान लगाता है, हरम के बाहर दुकान लगाता है, दूध की दुकान लगाता है, आधा टब उसने दूध से भरा है और बिल्कुल आपकी आंखों के सामने जमजम की बाल्टी भर के आके उसमें डालता है, दूसरी बाल्टी जमजम की भर के डालता है, तीसरी बाल्टी जमजम की भर के डालता है, और उसकी नीयत ये है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, जो शख्स जमजम को एक सांस में पेट भर के कोई मुराद दिल में रख कर पी ले, अल्लाह उसकी मुराद को पूरा कर देता है। और वाकई ये हदीस है, ये हदीस है कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अगर कोई शख्स जमजम को खड़े हो के पीता है और एक सांस में पीता है और पेट भर कर पीता है और कोई मुराद रख कर पीता है, अल्लाह उसकी मुराद को पूरा कर देता है जमजम की बरकत से। अब नीयत उसकी अच्छी है, लेकिन 4 बाल्टियां जमजम की उसने दूध में डाल दी है और अब वो बेच रहा है, अब उससे आप बेईमान कह सकते हो या नहीं कह सकते? मालूम ये हुआ दूध में
آپ ڈونگیا کا پانی ڈالیں یا مکے کا پانی ڈالیں، ملاوٹ تو ملاوٹ، ہر صورت میں ملاوٹ۔ تیرا یہ کہنا کہ میری نیت نیک، کام تو برا نہیں ہے۔ یہی اسی طرح کھانا پکے گا، مولوی صاحب کے آگے کھانا لا کے رکھا جائے گا، اوپر ڈھکا ہوا ہے لیکن کپڑے کے اندر سے خوشبو تو آ ہی جاتی ہے نا، اور مولویوں کی سونگھنے کی حس بڑی تیز ہوتی ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دال کی خوشبو آ رہی ہے یا حلوے کی ہے، پھر اگر حلوے کی ہے تو دیسی گھی میں بھنا ہوا ہے یا ڈالڈے میں، یہ سب پتہ چل جاتا ہے۔ اب اگر یہ ہو کہ جی دال میں دال آگے رکھی ہے، دال کی خوشبو آ رہی ہے ڈھکی ہوئی، تو وہ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھے گا، ختم شریف مکمل، لے جاؤ ختم پڑھا گیا، اس کو دیگ میں ڈالیں گے، مکس کریں گے اور پھر تقسیم کریں گے۔ اور اگر دیسی گھی میں بھنا ہوا حلوہ ہے تو سورہ ملک پڑھے گا، سورہ مزمل پڑھے گا، سورہ یاسین پڑھے گا، بار بار ہونٹوں پہ زبان پھیرے گا، منہ میں پانی جو آئے گا نا، صبر بھی نہیں ہو رہا، یہ سب کچھ کرے گا، نیت نیک ہے اس کی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو اس نے کھانے پر جو کچھ پڑھا ہے، جب وہابی لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں تو 2 نمبر جو سنی ہوتے ہیں اصلی کے مقابلے میں، نقلی، وہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں، ارے بھائی تمہارے سامنے اس نے قرآن ہی پڑھا ہے نا، کسی کو گالیاں تو نہیں دی نا، تمہارے سامنے قرآن ہی پڑھا ہے، گالیاں تو نہیں دی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں مسئلہ سمجھانے کے لیے، آپ نے کبھی مرغی ذبح کی ہے؟ ماشاءاللہ، نہیں بھی کی تو آپ نے ذبح ہوتے ہوئے دیکھی ہوگی، بکری ذبح ہوتے ہوئے دیکھی ہوگی، گائے ذبح ہوتے ہوئے دیکھی ہوگی۔ اس کو جب ذبح کرنے والا ذبح کرتا ہے تو اس پہ کچھ الفاظ پڑھتا ہے چھری چلانے سے پہلے۔ وہ کیا الفاظ ہوتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، جسے ہم تکبیر کہتے ہیں۔ وہ پڑھ کر اس بکری کو، گائے کو، مرغی کو حلال کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، حلال ہو گئی۔ اب اگر ذبح کرنے والا کوئی قرآن کا حافظ ہے، وہ یہ سوچے کہ یہ 2 لفظ بسم اللہ اللہ اکبر تو وہ لوگ پڑھیں جن کو قرآن نہیں آتا، مجھے تو قرآن آتا ہے، مجھے تو سورہ یاسین بھی یاد ہے، سورہ ملک بھی یاد ہے، سورہ مزمل بھی یاد ہے، مدثر بھی یاد ہے، تو وہ تکبیر چھوڑ کر قرآن کی یہ 4 صورتیں پڑھے، وہ مرغی، وہ گائے، وہ بکری حلال ہے یا حرام ہے؟ حالانکہ اس نے قرآن پڑھا ہے، کسی کو گالیاں تو نہیں دی، قرآن ہی پڑھا ہے نا، پھر وہ کیسے حرام ہو گئی؟ قرآن نے اسے حرام نہیں کیا، خلاف سنت ہونے نے اسے حرام کیا، کہ جو نبی کی تعلیم تھی وہ تکبیر پڑھنا تھا، اس نے اس کو معمولی جانا اور اپنی عقل سے اس سے بہتر چیز پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس سنت کے خلاف ہونے نے، بدعت ہونے نے اس حلال چیز کو حرام کر دیا۔ اب اس کو کتے کھائیں، بلیاں کھائیں، جو مرضی کھائے، مسلمان نہیں کھا سکتا، مسلمان نہیں کھا سکتا۔ تو آپ اسی طرح دین کو سمجھو میرے بھائی۔ ایک وقت تھا لوگ مٹی کے برتن بھی لینے جاتے تھے، انگلی سے بجاتے تھے، کھٹکاتے تھے اور آواز چیک کرتے تھے کہ ٹوٹا ہوا چٹکا ہوا تو نہیں ہے۔ اس وقت حالانکہ وہ 4 آنے کا یا 8 آنے کا ملتا تھا، اور مولوی تمہیں آئے جو مسئلہ دے کر چلا جائے، جس پر جنت اور دوزخ کا دار و مدار ہے، آپ اسے انگلی بجا کر کھٹکا کے بھی نہیں دیکھنا گوارا کرتے کہ آپ انگلی بجا کے اتنا تو چیک کریں کہ چٹکا ہوا تو نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، مولویوں نے جنت کا دروازہ نہیں کھلوانا، آمنہ کے لال نے کھلوانا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، قاری خلیل الرحمن جویر صاحب،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے دروازے پر جائیں گے، آپ دستک دیں گے، اندر سے دربان پوچھے گا کون؟ آپ فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان بولے گا مجھے یہی نام بتایا گیا تھا کہ جب اس نام کا بندہ آئے تو کنڈی کھولنا ورنہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، لوگ ہمیں یہ بھی تانا دیتے ہیں یہ بے پیرے، بے مرشد، بے امام یہ ہے۔ ہمارا پیر بھی کوئی نہیں، مرشد بھی کوئی نہیں، امام بھی کوئی نہیں، اور قیامت والے دن یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ آیت پڑھ کر کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن ہر بندے کو اس کے نام سے پکارے گا۔ تو ان کو تو پکارے گا ہی نہیں، سارے چلے جائیں گے، حنفی چلے گئے اور حنبلی چلے گئے، مالکی چلے گئے، شافعی چلے گئے، جعفری بھی چلے گئے، یہ کھڑے ہوئے بھی تم کیوں کھڑے؟ بولے ہم غیر مقلد ہیں اس لیے کھڑے ہوئے۔ میرے بھائی، اگر اماموں کے نام سے بھی حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ مطلب اس آیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو یار لوگ لے رہے ہیں۔ اگر اس کا یہی مطلب مان بھی لیں لمحے بھر کے لیے کہ اماموں کے نام سے قیامت والے دن اللہ پکارے گا، تو میرے بھائی کسی کو ابو حنیفہ کے نام سے پکارا جائے، کسی کو امام شافعی کے نام سے پکارا جائے، کسی کو امام مالک کے نام سے، کسی کو امام جعفر صادق کے نام سے، اہل حدیثوں اگر آپ کو آمنہ کے لال کے نام سے پکارا جائے تو کیا برائی ہے؟ کیا برائی ہے اس میں؟ سوچنے کی بات ہے، لڑائی کی بات نہیں ہے، جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ اور پھر ہمیں کہتے ہو کہ ہم نبی کو نہیں مانتے۔ ماننا اور کسے کہتے ہیں؟ تم مناتے ہو، ہم مانتے ہیں، اتنا فرق ہے۔ تم میلاد مناتے ہو، ہم میلاد مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے۔ میلاد ماننا یہی ہے، کسی کی ولادت کو مان لینا۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول پیدا ہوئے، ہم مانتے ہیں کہ آپ نے 23 سالہ دور نبوت کی زندگی گزاری، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور دیکھو پورے قرآن میں آپ پڑھ ڈالیے، کچھ لوگ ہمارے بھی واعظین زیادتیاں کر جاتے ہیں، لیکن پورے قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کا ذکر نہیں کیا۔ پورے قرآن، آپ کا زلفیں آپ کی ایسی تھی، آپ کا چہرہ ایسا تھا، آپ کی آنکھیں ایسی تھیں، آپ کے لب مبارک ایسے تھے، آپ کا رنگ گورا تھا، یہ ساری باتیں حدیثوں میں۔ یہ لوگوں نے ایسے بنایا ہے کہ یاسین دے سہریاں والا، تاہا دے تاجاں والا، واللیل دے زلفاں والا۔ واللیل کا مطلب کس نے کیا ہے کہ زلف ہوتی؟ لیل رات کو کہتے ہیں، اس کا مطلب زلف نہیں ہے۔ اور جتنے بھی حروف مقطعات ہیں، اللہ کے حبیب نے کبھی بھی صحابہ کرام کو حروف مقطعات کے معنی مطالب نہیں بتائے۔ اور آج بھی اساتذہ جب پڑھاتے ہیں طلباء کو یہی پڑھاتے ہیں، اللہ جانتا ہے مراد اس کی، اللہ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمیں صرف اتنا پتہ ہے جتنا اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام پر بات کو کھولی ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے حلیے کی تعریف کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ وہ چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ آپ کی زلفیں تھیں، کالی زلفیں تھیں، لیکن کیا آپ کی زلفیں کالی نہیں ہیں؟ آپ بھی ماشاءاللہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں سارے کالی زلفوں والے، تو اس میں خوبی کیا ہوئی؟ خوبی کیا ہوئی؟ آپ کا رنگ گورا تھا، مان لیا گورا تھا، لیکن کیا آپ میں سے لوگ گورے موجود نہیں ہیں؟ پورا آدھا امریکہ گوروں کا ہے، آدھا امریکہ کالوں کا ہے، تو خوبی کیا ہوئی؟ انگریز بھی، نان مسلم بھی کافر ہیں، وہ بھی گورے ہیں، وہ بھی خوبصورت ہیں، ان کے بھی گلابی ہونٹ ہیں۔ اللہ نے جہاں بھی قرآن میں تعریف کی ہے، آپ کی زندگی کی تعریف کی،
آپ کی سیرت کی تعریف کی ہے، اس لیے کہ وہ کسبی چیز تھی جو آپ نے اپنی محنت سے، کوشش سے، اللہ کی توفیق سے اس 23 سالہ دور نبوت کی زندگی کو آپ نے حاصل کیا، اور وہی ہمیں حکم ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ قرار دی گئی۔ میرے بھائی، آپ ہر مسئلے کو اللہ کے حبیب سے لیں۔ صحابہ کرام کو یہ ساری باتیں معلوم تھی، ساری باتیں معلوم تھی، لیکن صحابی سے بڑھ کر وہ کہتے ہیں، اردو کا ایک مقولہ ہے، بنیے سے سیانہ سو باولا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں کاروبار میں ہندو بنیے سے زیادہ تیز ہوں تو یہ محاورہ ہے اردو کا کہ وہ پاگل ہے۔ اسی طرح آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں محبت رسول میں صحابہ سے زیادہ تیز ہوں، وہ پاگل ہے۔ صحابہ سے زیادہ تیز حب رسول میں کوئی نہیں ہو سکتا، انہوں نے جانیں قربان کی۔ آپ دیکھو، اللہ کی قسم، ایک عورت ہے، عورت جس کو آپ کہتے ہو کہ عورت نازک بھی ہوتی ہے، ضعیف العقل بھی ہوتی ہے، ناقص العقل بھی ہوتی ہے، ضعیف الایمان بھی ہوتی ہے، جسمانی طور پر بھی اسے صنف نازک کہا جاتا ہے، ہر اعتبار سے کمزور ہے۔ اس عورت کا نام سمیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، مکے میں کھڑی ہے۔ دیکھیں ان کی محبت، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، مکے میں کھڑی ہے۔ ابو جہل نے 2 اونٹ منگوائے، ایک اونٹ کو دائیں کھڑا کر دیا، ایک کو بائیں کھڑا کر دیا، اور دونوں کے ایک کا رخ ادھر کر دیا، ایک کا رخ ادھر کر دیا۔ دونوں اونٹوں کی پشتیں آپس میں آمنے سامنے ہیں اور بیچ میں سمیہ کھڑی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ آپ کو بیٹیاں دے تو ایسی پاک باز بندیوں کے ناموں پر اپنی بیٹیوں کے نام رکھا کرو۔ زندگی میں ناموں کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ یہ غزالہ، یہ غزالہ کیا مت، ہرنی بیٹی ہے، وہ ہرنی تھوڑی ہے، وہ گھر میں رہتی ہے، جنگل میں تھوڑی رہتی ہے۔ صحابیات کے نام پہ بچیوں کے نام رکھو۔ کوئی بے وقوف جی میں نے بچی کا نام رکھا ہے وہ قرآنی فال کے ذریعے۔ میں نے کہا کیسا فال؟ بولے آنکھیں بند کر کے ایسے قرآن کو کھولتے ہیں، صفحے پہ انگلی گھماتے جاتے ہیں، اور پھر ایک جگہ انگلی روک کے پھر آنکھیں کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ انگلی کے نیچے کون سا لفظ ہے، تو پھر وہ نام رکھ لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر انگلی کے نیچے ابلیس آ گیا تو پھر فرعون آ گیا تو پھر خنزیر آ گیا تو پھر قرآن میں تو خنزیر بھی لفظ ہے، فرعون بھی لفظ ہے، ابلیس بھی لفظ ہے، شیطان بھی لفظ ہے، ابو لہب بھی ہے، قرآن میں تو بہت کچھ ہے۔ یہ کس نے طریقے بتائے؟ نیت نیک ہے، چونکہ فال قرآن سے نکلا ہے، ہمارے بچے کا نام قرآن میں سے نکلا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑا دین بڑا آسان ہے۔ 2 اونٹوں کے درمیان سیدہ سمیہ کو کھڑا کیا گیا، دایاں ہاتھ دائیں ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھی گئی، بایاں ہاتھ بائیں ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھی گئی۔ ابو جہل نے کہا اب بھی موقع ہے، بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور ان کی محبت کو چھوڑتی ہے تو تیری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا ابو جہل، اے عمرو بن ہشام، یہ میری ایک جان ہے، اللہ کی قسم اگر 1000 جان بھی ہوتی تو محمد عربی کی محبت پہ قربان کر دیتے۔ آپ، میں، ہم صحابہ سے آگے نہیں نکل سکتے۔ وہ لوگ اتنی محبت کرنے والے، لیکن انہوں نے کبھی بھی کوئی کام عقل سے سوچ کر سنت کے خلاف
کہ چونکہ عقل کے اعتبار سے یہ اچھا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم جب موزہ پہنتے ہیں، جراب پہنتے ہیں، اس کا وضو کر کے تو پھر ہم اس کا مسح کرتے ہیں تو ہم اوپر سے کرتے ہیں۔ سیدنا علی کہتے ہیں ہم اوپر سے ایسے انگلیاں گھما لیتے ہیں، ہاتھ گیلا کر کے اوپر سے مسح کرتے ہیں، جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ جب چلتے ہیں تو پاؤں تو نیچے سے استعمال ہوتا ہے، اوپر سے تو استعمال نہیں ہوتا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ مسح اوپر سے نہیں نیچے سے ہونا چاہیے، لیکن فرماتے ہیں کہ میں عقل کو کیا کروں؟ اللہ نے جس کا ہمیں پیروکار بنایا ہے وہ مسح اوپر سے کرتا ہے، لہذا مسح اوپر سے ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا طواف کرنے لگتے ہیں۔ یہ میں سارے اوصاف اصلی اہل سنت کے بتا رہا ہوں۔ وہ بیت اللہ کا طواف کرنے لگتے ہیں، طواف سے پہلے حجر اسود کا بوسہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ حکم ہے اگر تمہیں موقع میسر ہے تو بوسہ لے لو، اگر نہیں تو دور سے سلام کر لو۔ موقع ہے، قریب گئے، جھکے، پھر دل میں کوئی بات آئی، پھر سیدھے کھڑے ہو گئے، پھر کہا اے پتھر، اے پتھر، میری نظر میں تیری حیثیت پتھر سے زیادہ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ کی قسم، نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ اگر میں نے اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسہ دیتے ہیں، اللہ کی قسم میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ یہ ہے اصلی اہل سنت، جو حجر اسود سے کہتا ہے کہ تیرے پاس بھی نفع کا اور نقصان کا اختیار نہیں ہے، میرا بوسہ تیری کسی عقیدت کی وجہ سے نہیں ہے، آمنہ کے لال کی عقیدت کی وجہ سے ہے، چونکہ تو اسے پیارا تھا اس لیے آج مجھے بھی پیارا ہے۔ سیدنا حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع کے قائل تھے۔ کسی نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا بالکل تمتع کریں، اللہ کے رسول نے خود کہا تھا کہ اگر جو بات آج مجھے معلوم ہوئی ہے حج کرنے کے بعد، اگر یہ بات مجھے پہلے معلوم ہوتی تو میں تمتع کرتا۔ چلے گئے، وہ شخص جا کے حضرت عمر سے پوچھتا ہے، اب بیٹے سے پوچھا ہے تو باپ سے بھی پوچھتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا حج تمتع نہیں کر سکتا۔ اس نے جھٹ سے کہا تیرا بیٹا تو کہتا ہے کر سکتا ہے اور تو کہتا ہے نہیں کر سکتا ہے، اب ہم بیٹے کی مانیں کہ باپ کی مانیں؟ اور ویسے بھی دیکھو بڑا کون ہے، بیٹا بڑا ہے یا باپ بڑا ہے؟ کون بڑا ہے؟ باپ بڑا ہے۔ عقل بھی کہتی ہے کہ باپ کی ماننی چاہیے، اس کا علم بھی زیادہ ہوگا، عمر بھی زیادہ ہے، تقوی بھی زیادہ ہے، بزرگی بھی زیادہ ہے۔ لیکن جب کہنے والے نے کہا عمر تیرا بیٹا تو کہتا ہے کرو اور تو کہتا ہے نہ کرو، اب ہم تیری مانے تیرے بیٹے کی مانے؟ حضرت عمر نے کہا یہ بتا کہ جب میرا بیٹا کہتا ہے کہ حج تمتع کرو، وہ کرنے کی کوئی دلیل بھی دیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اس سے میں نے پوچھا تھا اور وہ کہنے لگا ان شریعتا نزلت علی محمد وما نزلت علی ابی، کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، میرے باپ پر نازل نہیں ہوئی۔ حضرت عمر فوراً سجدے میں گر گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے جو اپنے باپ کی بات پر تیرے نبی کی بات کو اونچا رکھتا۔ یہ ہے اصلی اہل سنت، یہ ہے اصلی اہل سنت۔ میرے بھائیوں، دعوے بڑے آسان ہیں،
ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. تم سب کچھ ہو، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور. صرف کہنے سے باتیں نہیں بنتی، اس کے لیے جگر سے کام لینا ہوتا ہے. دل گردے کا کام ہے یہ ہر ایرے غیرے کا کام نہیں ہے. حلوے کھانا تو بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے. یقین مانو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو، سچی بات ہے یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آپ لوگوں کو اس نے توحید کی سمجھ عطا کی ہے اور نبی کی سنت کی محبت آپ کے دلوں میں اللہ نے پیدا کر دی ہے. ورنہ میرا جو ابتدائی زمانہ طالب علمی کا گزرا ہے وہ احناف کے پاس ہے. ان کے مدرسے میں ہم جہاں پڑھتے تھے، دیہات کا مدرسہ تھا، باورچی نہیں تھا. اور جو دیہات کے گھر ہوتے ہیں انہوں نے یہ کہہ رکھا تھا ہمارے استاد جی کو کہ ہم روزانہ 2 بچوں کا کھانا دیں گے. کسی نے ہم 3 بچوں کا کھانا دیں گے، کوئی ہم 1 بچے کا کھانا دیں گے، لیکن ہمارے گھر سے بچے کھانا لے کر جائیں. استاد جی نے گھر باندھ دیے. اوے بھائی خلیل، تیری ڈیوٹی اس گھر سے کھانا لانے کی. جنید، تیری ڈیوٹی اس گھر سے کھانا لانے کی. سب روز کھانا لاتے. استاد جی کے پاس ایک بڑا سا پتیلا ہوتا تھا. اب پورے گاؤں میں کوئی ساگ پکا رہا ہے، کوئی دال پکا رہا ہے، کوئی گوشت پکا رہا ہے، کوئی سبزی پکا رہا ہے، کوئی آلو بنا رہا ہے، کوئی کڑی بنا رہا ہے، کوئی کیا بنا رہا ہے. جو بھی لاتا استاد جی اسی پتیلے میں ڈال دیتے. پھر اس کو مکس کرتے. تو چیز بری نہیں ہوتی تھی، لیکن اگر کوئی پوچھ لے کہ آج تم نے کیا کھایا ہے تو ہم کسی کو بتا نہیں سکتے تھے کہ ہم نے کیا کھایا ہے. بہرحال وہ ایک مرغوبہ سا ہوتا تھا کسی چیز کا، لیکن ذائقے میں بھی بری نہیں ہوتی تھی، لیکن ہم بتا نہیں پاتے کہ آج کیا کھایا ہے. یہ جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مولویوں کی توندیں باہر نکلی ہوتی ہیں، گردنیں بھی کافی موٹی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے اصل یہی راز ہے. کتنا بھی مالدار آدمی آپ دیکھو گے گھر میں زیادہ سے زیادہ چلو 1 ڈش 2 ڈش 3 ڈشیں بنا لے گا، لیکن مولوی تو روزانہ 50 اور جتنے گھر ہیں اتنی ڈشیں روزانہ مکس کر کے ہم کھا رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے گردنیں تو موٹی ہوں گی. کپڑے ہر سال نئے سلوانے پڑتے ہیں، پہلے والے تنگ پڑ جاتے ہیں. عجیب. اب ہم دل میں یہ کوشش کرتے اور دعا بھی کرتے کہ یا اللہ کوئی ایسا بندہ بھیج جو ہماری دعوت کرے، بھلے ہمیں آلو کھلائے لیکن ایک چیز کھلائے. یہ مکس جو چیزیں ہیں یہ نہ ہو. دل چاہتا ہے نا انسان کا بھلے دال ہو لیکن ایک ہو. اور وہ موقع کب آتا تھا؟ جب کسی کے ہاں فوتگی ہوتی تھی، کوئی مرتا تھا، وہ آتے تھے استاد جی کے پاس اور استاد جی کو بولتے کہ 15 طالب علم بھیج دو، آیت کریمہ کا ختم ہے. ہم وہاں چلے جاتے. وہ آیت کریمہ کے ختم کے لیے کچھ 1.25 لاکھ گٹھلیاں ہوتی، تھیلے میں بھری ہوئی تھی، وہ ہم کندھے پہ ڈالتے چل پڑتے، بڑا خوش اچھلتے بھاگتے. یہ وہ بات ہے کہ آج مزہ آئے گا، آج بہت مزہ آئے گا. وہاں جا کر کے وہ گھر والے سفید چادر بچھا دیتے، ہم وہ تھیلی گٹھلیوں کی اس کے اوپر خالی کر دیتے. اب گھر والے بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، ہم نتھو خیرے کی اماں کو بخشوا رہے ہیں جو فوت ہوئی ہے. اب وہ ایک ایک گٹھلی پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب اتنی دیر ایک گٹھلی پہ لگ رہی ہے. ابھی دوپہر آ گئی، ابھی آدھی ڈھیری بھی مشکل سے خالی ہوئی ہے. اب ہم اسے گھر والے سے کہتے کہ بھائی کوئی پانی وانی تو لاؤ، کافی دیر ہوگی، پیاس لگی ہے، پانی وانی لاؤ. یقین مانیے میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں، جب وہ گھر والا اس مجلس سے اٹھ کر پانی لینے کے لیے جاتا، ہم سارے طالب علم ایسے چلو بھرتے، لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک. اب وہ جیسے جگ پانی کا لے کر آیا، ڈھیری ساری خالی، ساری ڈھیری خالی.
اب وہ جو ہمارا استاد جی ہوتا یا مانیٹر ہوتا جو بھی، وہ بھی کہتا ماشاءاللہ بچوں نے بڑی ہمت کی جی، بس جلدی سے دسترخوان لگاؤ، ابھی ظہر کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، پھر اس کے بعد ہماری پڑھائی بھی شروع ہونے والی ہے۔ اب دسترخوان لگتا، ہم کھانا کھاتے، وہی کسی نے آلو گوشت بنایا ہوتا، کسی نے صرف گوشت بنایا ہوتا، بڑا مزہ آتا۔ اب مزے کی بات آپ کو بتاؤں، جب ہم وہ گوشت روٹی کھا کر مزہ صحیح اگر آیا ہوتا، وہاں سے جب نکلتے، اللہ کی قسم ان کے گھر سے لے کر مدرسے تک پورا راستہ یہی دعا کرتے، اللہ کرے ان کا کوئی اور مرے، اللہ کرے ان کا کوئی اور مرے۔ کیوں؟ اور مرے گا تو پھر ہمیں دعوت کریں گے نا، پھر مزہ آئے گا۔ اور اگر کسی نے مدرسے جیسا کھانا کھلایا ہوتا تو پھر ہم کہتے خدا کرے ان کا کبھی نہ مرے۔ اللہ تعالیٰ نے چور بازاری کے یہ سارے راستے بند کیے۔ اہل حدیث ہو، تمہیں مبارک ہو، آپ لوگوں نے اپنا ایمان بھی بچایا، اپنا پیسہ بھی بچایا اور اپنا دین بھی بچایا۔ اور ان کو بدعت نے ایسا خوار کیا ہے، ایسا ذلیل کیا ہے، پیسہ بھی گیا، وقت بھی گیا، ایمان بھی گیا، سنت کا ثواب بھی گیا، بدعت کا گناہ بھی گلے میں آیا، اور الٹا ہم یہ بد دعا بھی دے کے آ رہے ہیں، آج نانی مری ہے، اللہ کرے کل نانا بھی مرے۔ میرے بھائیوں، فرق کرو اصلی اہل سنت میں اور صرف سنی میں یا صرف اہل سنت میں، فرق کیجیے۔ یہ جو میں نے آپ کو صحابہ کرام کی مثالوں سے یہ بات کو واضح کیا ہے، آپ بھی اس کو پرکھیے۔ اللہ کا حبیب ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے، ایک معیار ہے، وہ کسوٹی جب تک آپ اس چیز کو ان پر پیش نہ کریں گے تب تک وہ چیز پرکھی نہیں جائے گی۔ قرآن مجید کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ نے تمام انبیاء کو اس بات کا پابند کر دیا کہ جب ہمارا آخری تاجدار آئے گا تمہاری شریعتیں ختم، جب اللہ کے سچے نبیوں کی شریعتیں محمد عربی کے آنے کے بعد منسوخ ہو جائیں گی تو کسی امتی کی لکھی ہوئی کتاب کیسے باقی رہے گی؟ میرے بھائی کچھ تو سوچو نا۔ فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، تم ضرور بھی ضرور اس کے ساتھ ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت و تائید بھی کرو گے۔ قال اقررتم، جیسے یہاں پر اسٹیج سیکٹری آپ سے بعض دفعہ قرارداد منوانے کے لیے آپ سے ہاتھ کھڑے کرواتا ہے، اللہ نے اسی طرح انبیاء سے ایک سوال کیا، گویا قرارداد پاس کروائی۔ اقررتم، میں نے جو بات تمہارے آگے رکھی ہے کہ آمنہ کے لال کے آنے کے بعد کسی کا سکہ نہیں چلے گا، کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ نہیں؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے کہا الہ العالمین ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں۔ اللہ بھی گواہ بن گیا انبیاء کے ساتھ کہ آج یہ بات طے ہو گئی کہ محمد عربی کے ہوتے ہوئے کسی کی امامت تو کیا، کسی کی کتاب کیسے چلے گی، کسی امتی کا مسئلہ کیسے چلے گا۔ اللہ کے حبیب نے کی آمد پر اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح فرما دی، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔
اے دنیا والو اگر تم اللہ سے یاری چاہتے ہو, اللہ سے دوستی چاہتے ہو, فاتبعونی, میں محمد عربی کی پیروی کرو, یحببکم اللہ, نتیجہ یہ نکلے گا اللہ کے محبوب بن جاؤ گے, اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا. اے اللہ, دنیا میں ہم جس سے بھی دوستی کرتے ہیں اس میں ہمارا مطلب شامل ہوتا ہے. دوست دکھ سکھ میں کام آ جاتے ہیں, خوشی غمی میں کام آ جاتے ہیں. اگر تیرے نبی کی پیروی کرنے کے بعد تجھ سے ہماری دوستی ہو جائے تو اس دوستی کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم, میں تمہاری ساری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا. ارے محمد عربی کے نقش قدم پر آؤ تو صحیح, یہ تمہاری بخشش کی دعوت دیتا ہے قرآن. تم اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتے ہو, محمد عربی کی سنت کا دروازہ ایسا دروازہ ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی, اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور زندہ ہوں اور وہ جنت میں جانے کا ارادہ کریں, ما وسعہ الا اتباعی, انہیں بھی میری سنت کے در کے سوا کوئی در نظر نہیں آئے گا. امام مالک فرماتے ہیں سنت کا سفینۃ نوح من رکب فقد نجا ومن لم یرکب فقد غرق. اے دنیا والو, سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کے جیسی ہے, جو سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا, جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا. ساڈا پیر محمد جڑا آمنا دلال وے, تیرا بھی کوئی ہے تے ایسا میں نو بھی وکھال وے. السلام علیکم. جی یہ تے پرچے لکھے ہوئے تے وہ جو پسروری صاحب آ رہے تھے وہ نہیں آ رہے ہیں, ابھی آ رہے ہیں, بڑے مسروری دے تھے. اچھا اسی لیے ٹائم ہے میرے پاس. اب یہ بھی سزا مجھے ملے گی, جب تک وہ نہیں آئیں گے میں بیٹھا رہوں گا. سزا نہیں وفا, اس وجہ سے نہیں. اب سوال کا جو آتے 5 لاکھ کے عوض دیا ہے میں نے, ایک مکان 5 لاکھ کے عوض دیا ہے, مگر مکان کا کوئی کرایہ طے نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ وہ مجھے روپے لوٹا دے اور میں مکان واپس کر دوں. یہ اصل میں قرض پہ وہ منافع لینا چاہ رہا ہے. کل قرض جر منفعتن فہو رباؤن, ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچ لائے وہ حرام ہے, وہ ربا ہے. یہ بہت سارے علاقوں میں یہ رواج چل پڑا ہے, کسی نے قرض لیا اور اس کو یا کسی نے مکان دیا اور اس کو کہتے ہیں کہ میں مکان میں رہتا رہوں گا, تیرے کو اتنے لاکھ روپیہ دے دیتا ہوں, جب تیرا مکان چھوڑوں گا تو مجھے پیسے واپس لوٹا دینا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کسی کو تم لوگوں نے قرض دیا ہے نا, اس کی سواری پر بھی سوار نہ ہو. اگر کسی کو قرض دیا ہے اس کی سواری پر بھی سوار نہ ہو, وہ الا یہ کہ یہ طریقہ تمہارا پہلے سے چل رہا ہو. یعنی آپ کا آفس اس کا آفس ایک جگہ پر ہیں, گھر بھی ایک جگہ پر ہیں. پہلے تو آپ اسے موٹر سائیکل پر یا اپنی کار پر بٹھا کر نہیں لے جاتے تھے, لیکن جس دن سے اس نے آپ کو قرضہ دیا ہے اس نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ بھئی جب تم گھر سے باہر نکلو دفتر کے لیے جاؤ تو مجھے بھی لیتے ہوئے جانا. یہ اس قرضے کا فائدہ اٹھا رہا ہے. آپ نے فرمایا یہ سواری پر بیٹھنا بھی سود ہے. میرے ایک یونیورسٹی کے استاد ہیں, بخاری اور مسلم سے یہ ثابت کروایا کہ قبر میں حضور کا دیدار ہوگا, آپ کا جلوہ اس مردے کے سامنے آئے گا. یہ سن کر بے چینی سی پیدا ہو گئی, لہٰذا وضاحت فرمائیں. مزہ تو تب تھا کہ بخاری اور مسلم کی وہ روایت آپ پیش کرتے, پھر تھی مزے کی بات. اب ایسے کہہ دینا کہ بخاری مسلم میں آیا ہے. میرے بھائیوں, بخاری مسلم میں اس طرح کی روایتیں نہیں آتی کہ اللہ کے رسول ہر قبر میں حاضر ہوتے ہیں, وہاں موجود ہوتے ہیں اور وہاں پوچھا جاتا ہے.
فرشتے آپ کا تذکرہ کرتے ہیں اور یہ تذکرہ ذہنی ہوتا ہے، وہ ذہن میں حاضر ہوتے ہیں، قبر میں حاضر نہیں ہوتے۔ جس طرح ابو سفیان ہراکل کی دربار میں کھڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہراکل کی دربار میں گیا ہے، اور وہ ہراکل نے خط کو کھولا اور ابو سفیان کو بلایا، اور بھی لوگ عربی جو قافلہ تجارت کے لیے گیا ہوا تھا وہ بھی موجود ہے، ان کو بٹھا دیا اور کہا کہ میں کچھ سوال ابو سفیان سے کروں گا، اگر یہ سچ بولتا جائے تم خاموش رہنا، اور اگر یہ جھوٹ بولے تو تم بول پڑنا اور بتانا کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے تذکرہ کیا ابو سفیان کے بارے میں، اس خط کا ذکر کیا، پھر کچھ سوالات کیے، اور سوالات سے پہلے اس نے سوال کیا ماذا تقول فی هذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حالانکہ وہاں ہراکل کی دربار میں اللہ کے رسول موجود نہیں تھے، اور اس نے بالکل انہی الفاظ سے کہا ماذا تقول فی هذا الرجل، اس بندے کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ وہ ذہن میں جو ہراکل نے جو تذکرہ کیا اب اس کے ذہن میں آ گیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہراکل سوال کر رہا ہے، وہ اس کا جواب دے رہا ہے، جبکہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے۔ یہی معاملہ قبر کا ہے۔ کتنا سفر کرنے پر سفری نماز لاگو ہو جاتی ہے؟ جب امام سلام پھیرتا ہے تو کئی بندے امام کا منہ مقتدی کی طرف پھیرنے سے پہلے ہی اپنی جگہ تبدیل کر لیتے ہیں، یعنی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اس کے متعلق ذرا وضاحت فرما دیں۔ یا پہلی بات تو یہ ہے کہ سفر حدیث میں آیا ہے 3 فرسخ، وہ اپنے گھر سے باہر نہیں بلکہ اپنے شہر سے باہر، جہاں لکھا ہوتا ہے بلدیہ عظمیٰ خدا حافظ بلدیہ عظمیٰ نارووال، جہاں لکھا ہوگا یعنی اس شہر کی اس علاقے کی حدود وہاں ختم ہو گئی، اب نئے علاقے کی حدود شروع ہو جاتی ہے، تو وہاں سے 3 فرسخ، 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 3 فرسخ 9 میل ہوئے، تو اگر آپ کا اپنے شہر سے باہر 9 میل کا سفر ہے تو آپ نماز قصر کر سکتے ہیں۔ باقی رہا سلام کے بعد مقتدیوں کو گھوم کے بیٹھنا، یہ گھومنے کا حکم جو ہے امام کو ہے، امام رخ کرتا، اللہ کے رسول رخ کرتے، نمازی اسی طرح سیدھے بیٹھے رہیں۔ ہاں اگر جگہ کوئی تنگ ہے اور کوئی شخص پھنس کے بیٹھا ہوا ہے تو نماز میں تو چلو مجبور تھا، اب سلام کے بعد مجبور نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ایزی کرنے کے لیے تھوڑا سا آگے ہو جاتا ہے یا پیچھے ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی کباہت والی بات نہیں۔ دوسری بات یہ کہ آخری سوال ہے کہ ہر جمعرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درود پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر اتنا درود پڑھا ہے، یہ بات درست ہے؟ یہ بات بعض روایتوں میں آتی ہے، ابو داؤد وغیرہ میں بھی ہے، ان للہ ملائکۃ، اس میں جمعرات کے لفظ نہیں ہیں، ان للہ ملائکۃ فی الارض یبلغونی عن امتی السلام، کہ زمین میں کچھ فرشتے ہیں جو چلتے پھرتے ہیں اور وہ میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ روایت موجود ہے، لیکن اس پر محدثین کا کلام بھی موجود ہے، بہت سارے محدثین، اس میں 2 راوی بھی موجود ہیں، ایک زازان ہے جو شیعہ ہے، شیعہ کی وہ روایت جو ان کے عقیدے کی حمایت میں ہو وہ قبول نہیں ہوتی، اور ایک اور راوی ہے جو اسی کے اندر موجود ہے اور اس پر بھی محدثین کی جرح ہے، لہٰذا اس روایت کے ضعف کی وجہ سے خاص کر عقیدے کے معاملے میں ہم اسے نہیں مان سکتے۔ اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تو آپ یہ امید رکھ رہے ہیں کہ میرا درود حضور تک پہنچے گا، ٹھیک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں باحیات موجود تھے، جب آپ موجود تھے اور آپ حدیبیہ کے مقام پر رکے ہوئے تھے اور حضرت عثمان کو آپ نے بھیجا کہ جاؤ مکے میں کفار کو بولو، وہ تمہارے دوست ہیں، تمہارا احترام کرتے ہیں، ان کو بولو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں اور ہمارا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے، ہم کوئی مکہ پہ حملہ کرنا نہیں چاہتے، ہم بالکل بس آئیں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے اور چلے جائیں گے، اور ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے اور ہمارے پاس ہتھیار وغیرہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا
اور یہ پورا قصہ حدیث میں موجود ہے. میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے بعد آنے والے جو ہیں ان کو موقع مل سکے. رسول اللہ، اچھا وہ یہ تو تیسرا سوال ہے نا، یہ تو پھر اس سے تو نمٹ جاؤں نا. اب یہ میرے اس کا گاڑی کا رخ ہی موڑ دیا انہوں نے. ایک موبائل، یہ عامر لیاقت والا کردار ادا کیا انہوں نے. ہاں، کیا بات ہو رہی تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے میں گئے اور انہوں نے بتایا کہ بھی ہمارا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے، صحیح کریں گے، چلے جائیں گے. انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا اور کہا کہ عثمان اگر تو طواف کرنا چاہتا ہے بے شک کر لے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی صحابہ کو مکے میں داخلے کی اجازت ہم نہیں دے سکتے. اور ان کو روک لیا. جب ان کو روک لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک غلط خبر پہنچی. غلط خبر یہ پہنچی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ نے صحابہ کرام سے قصاص عثمان کی بیعت لی. قصاص عثمان کی بیعت لی اور آخر میں آپ نے اپنا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے اس ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور کہا کہ میں عثمان کی طرف سے بھی میں بیعت کرتا ہوں کہ ہم آج عثمان کا قصاص لیں گے. پہلے تو ہمارا لڑنے مرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اب عثمان کے بدلے میں اب ہمارا یہ ارادہ بن گیا ہے. سوال میرا یہ ہے، اور سوال کرنے والوں سے بھی اور آپ مجمع سے بھی، سوال یہ ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عثمان محصور رہے، جتنا عرصہ حضرت عثمان محصور رہے، کیا کوئی نماز نہیں پڑھی ہوگی؟ نماز میں درود نہیں پڑھا ہوگا؟ گھبرا رہے ہیں آپ لوگ، چونکہ اب دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں نا، تو گھبرا رہے ہیں. درود پڑھا ہوگا. اور فرشتوں نے اللہ کے رسول تک، جب کہ آپ زندہ جاوید حیات با حیات آپ موجود ہیں، فرشتوں نے آپ پر حضرت عثمان کا درود نہیں پہنچایا. یہاں تو کہا جا رہا ہے نا کہ باپ کا نام بتا کر، یہ تو نہیں آ کے کہا کہ اللہ کے رسول عثمان بن عفان کا درود جو ہے وہ آپ کو مبارک ہو، عثمان بن عفان کا درود آیا ہے. تو آپ کہتے بھئی وہ تو وہاں نمازیں پڑھ رہا ہے، ہم لڑنے مرنے کی بیعت کر رہے ہیں، وہ تو وہاں نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ تو زندہ ہے، ہمارے پاس غلط اطلاع پہنچی ہے. جب زندگی میں درود نہیں پہنچا تو مرنے کے بعد آپ یہ عقیدہ کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ یہ عقیدہ کیوں بنا رہے ہیں مرنے کے بعد؟ اسی طرح اور بھی بہت سارے باتیں ہیں کہ اگر کوئی شخص میری قبر پہ آ کے پڑھے تو میں خود سنتا ہوں. اگر کوئی شخص دور سے پڑھے تو مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور اگر میری قبر پر آ کر پڑھے تو میں خود سنتا ہوں. میں نے اس سے پوچھا بھائی یہ بتا، آپ نے یہ حدیث اپنی زندگی میں کہی یا وفات کے بعد کہی؟ کہنے لگے ظاہر بات ہے زندگی میں کہی. تو میں نے کہا زندگی میں آپ کی قبر تھی؟ کہ آپ نے فرمایا جو میری قبر پر آ کر پڑھے تو میں سنتا ہوں. یہ تو ایسا ہو گیا نا جیسے وہ قبر میں لیٹے ہوئے بول رہے ہیں کہ اگر کوئی یہاں آ کر پڑھے گا تو میں سنتا ہوں. تو بہرحال میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، اور اگر آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے تو میں اس کو کچھ کہہ بھی نہیں رہا. میرا یہ عقیدہ نہیں ہے. الحمدللہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں سنتے، کوئی مرنے والا نہیں سنتا. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا شاہ صاحب یہ بتائیے کیا مردے سنتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندو میری تو زندے نہیں سنتے، تم تو مردوں کے سننے کی بات کرتے. بس جی، اور آپ سوال دیجیے. یہ جو ایک سوال آیا ہے کہ جی آپ نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. مولا کا لفظ جو ہے وہ کثیر المانی لفظ ہے. مولا کے معنی دوست بھی ہیں، مولا کے معنی غلام بھی ہیں، مولا کے معنی آقا بھی ہیں. جیسے حدیثوں میں آتا ہے یہ اکرمہ جو ہے حضرت عباس کے غلام تھے، اور حدیثوں میں روایات میں جہاں بھی ذکر آتا ہے اکرمہ کے بارے میں تو وہاں یہ صراحتاً آتا ہے مولا ابن عباس، ابن عباس کا مولا، تو یعنی ابن عباس کا غلام. تو
تو مولا کے متعدد معنی ہے. تو مقصد یہاں دوست کے معنوں میں ہے کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے, اور جس کا علی دوست ہے اس کا میں بھی دوست ہوں. یعنی جو علی سے محبت رکھے گا میں بھی اس سے محبت رکھوں گا, یا جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ علی سے بھی محبت رکھے گا. بس اس سے زیادہ مولا کے اور کوئی معنی نہ آپ ذہن میں بٹھائیں اور نہ رکھیں. میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر دعا کرنا جائز ہے؟ جی یہ سنت سے ثابت ہے. خاص دفن کرنے کے بعد قبر پر دعا کرنا ثابت ہے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے, چلو وہ ایک طویل حدیث ہے, بہرحال یہ دعا کرنا ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ گئے, دعا نہیں کی اور رو کر آپ واپس آ گئے. صحابہ بھی رو کر واپس آ گئے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب آپ نے والدہ کی قبر پر دعا نہیں فرمائی؟ آپ نے فرمایا میں نے زیارت کی اجازت مانگی, اللہ نے مجھے دے دی. میں نے دعا کی اجازت مانگی, اللہ نے مجھے منع کر دیا. نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے؟ میرے بھائی پوری نماز جنازہ جو ہے وہ دعا ہے. آپ نیت میں بھی یہی کہتے ہیں, ہم تو وہ زبان والی نیت بھی نہیں کرتے, آپ اس میں بھی یہی الفاظ کہتے ہیں کہ درود اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, دعا واسطے حاضر زندے کے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دعا واسطے حاضر میت کے, زندے کے نہیں, میت کے. زندہ تو بعد میں ہوگا جب دفن ہوگا, جب تک باہر رہتا ہے وہ مرا ہوا رہتا ہے, جب مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے پھر زندہ ہوتا ہے. چونکہ زندہ ہاتھی لاکھ کا ہوتا ہے, مرا 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے. میں نے ایک مکان, اچھا یہ تو ہم سے الٹرا ایڈوانس, اچھا ایڈوانس سم سے جو 30 روپے آپ کو ملتے ہیں نا, پھر آپ کو وہ 35 روپے ادا کرنے پڑتے ہیں, تو وہ 5 روپے آپ سود کے ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ 30 لیتے ہیں تو آپ 35 ادا کرتے ہیں, 5 روپے اس میں سود کے شامل ہوتے ہیں. اگر 35 نہیں ادا کرتے تو آپ جب 30 لیتے ہیں تو آپ کو ایڈوانس پھر وہ 25 کا دیتے ہیں, 5 اسی وقت کاٹ لیتے ہیں. دونوں صورتوں میں یا اوپر سے کاٹیں گے یا اندر سے کاٹیں گے. یہ تو کسی بابے سے پوچھ لیں, میل اور کلومیٹر میں کتنا فرق ہے. میرا خیال ہے اگر 12-13 کلومیٹر ہو تو 10 میل بنتا ہے. میل بڑا ہوتا ہے, کلومیٹر چھوٹا ہوتا ہے. یہ کوئی اس کا آسان طریقہ یہ ہے, پرانی گاڑیاں وہ میل کے حساب سے چلتی تھیں. اگر کسی کے پاس پرانی گاڑی ٹویٹا 74 وغیرہ ہاں وہ ہو تو اس کو تھوڑا دوڑا کے دیکھ لے اور اس سے وہ میل بتائے گی, اور آج کل کی گاڑیاں کلومیٹر بتاتی ہیں. تو اس کے لیے کراچی سے بندہ بلا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں. کچھ جی ہاں, یہ پیچھے والوں کو نیت اٹکی ہوئی ہے کوئی. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹی وی پہ کوئی نیت کا مسئلہ آیا تھا. یہاں آئے گا تو میں بتاؤں گا نا, وہ تو ٹی وی پہ آیا تھا, یہاں تو نہیں آیا نا. دیکھیے سوال یہ تھا کہ یہ نماز کی جو نیت ہے یہ زبان سے کی جانی چاہیے یا نہیں کی جانی چاہیے. میرے ساتھ اس وقت مفتی عبد القادر سکھروی تھے, جو سکھر کے مفتی ہیں بریلوی جماعت کے. وہ اس وقت ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو عامر لیاقت صاحب نے پوچھا کہ زبان سے نیت کرنا کیسا ہے. پہلے روزے کا پوچھا, میں نے اس کا جواب دیا. بولے اچھا پھر میں اسی سے ریلیٹڈ سوال کروں گا, وہ بھی آپ ہی سے کروں گا, بتاؤ کہ پھر نماز کی نیت جو زبان سے کرتے ہیں وہ کیسا ہے. تو میں نے کہا وہ بھی غلط ہے. میں نے کہا دیکھو حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات, کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو وضو بھی ایک عمل ہے, صرف نماز تو عمل نہیں ہے, وضو بھی ایک عمل ہے. تو آپ وضو میں بھی نیت کریں, نیت کرتا ہوں میں وضو کی, ٹوٹی ہے پیتل کی, پانی ہے کھارا, منہ میرا مشرق کو, پھر آپ جو ہے وہاں وضو کریں.
تو ہر چیز کی نیت پھر کریں نا, صرف نماز تک کیوں محدود رکھا ہوا. پھر میں نے کہا جیو چینل پہ اگر نماز پڑھی جائے تو یہاں نیت میں ایک اور بھی اضافہ کرنا پڑے گا کہ جس امام نے عامر لیاقت کرتا پہنا ہوا ہے اس امام کے پیچھے اللہ اکبر. تو نیت اصل دل کے ارادے کا نام ہے. جب آپ گھر سے نکلتے ہیں اور مسجد کی طرف آتے ہیں, اذان سن کر آتے ہیں, تو آپ کا ارادہ بنا ہوا ہوتا ہے میں ظہر پڑھنے جا رہا ہوں, میں عصر پڑھنے جا رہا ہوں, مغرب پڑھنے جا رہا ہوں. پھر یہ بھی ارادہ ہوتا ہے پہلے آپ سنتے پڑھ رہے ہیں, پھر آپ جماعت ہو رہی ہے تو آپ فرض پڑھ رہے ہیں. یہ بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں, 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں. یہی نیت ہے. کچھ لوگ ہماری خوبیاں مثلا داڑھی گھنی اور شلوار اونچی وغیرہ کہہ کر یہ خوبیاں خوارج کی قرار دیتے ہیں. مثلا قرآن زیادہ پڑھیں گے وغیرہ وغیرہ. شبینے کون کرتا ہے؟ اہل حدیث کرتے ہیں یا بریلوی کرتے ہیں؟ تو یہ نشانی تو ان میں موجود ہے, قرآن زیادہ پڑھنے والی. ایک رات میں پورے قرآن کا ختم کرتے ہیں. اور اہل حدیث کا مذہب یہ ہے کہ 3 دن سے پہلے قرآن کو ختم جس نے کیا اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھیے نبی کے سوال یہ نہیں ہے کہ آپ نے صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے, آپ نے صحابہ سے کہا وہ تمہاری طرح. یہ نہیں کہا کہ اہل حدیثوں کی طرح. صحابہ سے کہا ان کی نمازیں تمہاری طرح ہوں گی, ان کا ساری عبادت کا طریقہ تمہارے والا ہوگا. لیکن نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کا قرآن بھی پڑھیں گے, تیر کی طرح سیدھا کریں گے, لیکن وہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یعنی ان کی جیسے اب مصری کاری دیکھ لو, قرات کے مقابلے ان کے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بھی آتے ہیں لوگ پاکستان میں, یہاں بلاتے ہیں ان کو. داڑھی منڈے بالکل کلین شیو, مونچھے چٹ, داڑھی چٹ, اور کہیں سے بھی آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ کوئی قاری ہوگا. پھر جب قرآن پڑھنے بیٹھے گا تو آپ بولو گے سبحان اللہ سبحان اللہ, جیسے پنجاب والوں کی عادت پڑی ہوئی ہے. یہ تو میں نے آ کے چپ کرایا ہے آپ کو, ورنہ تو میرے خطبے سے ہی شروع ہو گئے تھے سبحان اللہ سبحان. وہ جو میں نے شروع میں اردو میں دعائیں پڑھی ہیں اس پہ بھی سبحان اللہ, حالانکہ دعا پہ آمین کہتے ہیں, سبحان اللہ نہیں کہتے. مولویوں نے اتنی عادت خراب کر رکھی ہے آپ لوگوں کی کہ بس سر دیکھی اور سبحان اللہ. میں سندھ میں ایک جلسے میں گیا, وہاں ایک عیسیٰ خیل ایک علاقہ ہے, وہاں سے خطیب صاحب آئے ہوئے تھے. اس وقت میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا. تو وہ تقریر کر رہا تھا اور عیسیٰ خیلوی زبان میں کر رہا تھا. میرے ساتھ ہم کچھ لوگ گاڑی کے اندر گئے, وہ سارے اردو سپیکنگ تھے, اور کسی کو بھی نہ سندھی آتی تھی نہ عیسیٰ خیلوی آتی تھی, کوئی زبان نہیں آتی تھی تو سوائے اردو کے. ہم وہاں گئے, میں نے دیکھا یہ جو میرے ساتھ اردو والے آئے ہیں یہ عیسیٰ خیلوی کی تقریر پہ بڑا ایسے سر گھما رہے ہیں. تو جب ہم واپس جانے لگے تو میں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے باتیں ہوتی رہی, تو میں نے کہا یار سب سے زیادہ مزہ بتلاؤ کس کی تقریر میں آیا. تو سب نے کہا کہ وہ جو عیسیٰ خیلوی تھا نا اس کی تقریر میں بڑا مزہ آیا. تو میں نے کیا, اس نے کیا کہا, بولے سمجھ تو کچھ نہیں آیا, مزہ بڑا آیا. تو میرے بھائیوں صرف مزہ لینے کے لیے کانفرنسوں میں نہ بیٹھا کرو, سمجھنے کے لیے بیٹھا کرو. آپ جب آتے ہو تو کچھ حاصل کر کے جاؤ. یہ نہیں کہ جی مزہ بڑا آیا, سمجھ کچھ نہیں آئی, پتہ نہیں چلا کہا کیا, مزہ بڑا آیا. یہ مزہ تو حلوہ کھا کے بھی آ جاتا ہے, تو پھر فرق کیا رہا؟ کوئی فرق نہیں رہا. سریں تو آپ دیکھیں شیعوں کی سریں ہم سے زیادہ اچھی ہیں, ان کے ذاکر سنو تو صحیح. آپ کو رلا نہ دیں تو بات کہنا. بریلویوں کی سریں کیا کم ہیں؟ فیصلے سر پہ ہوتے ہیں. اللہ کے بندو, آپ پڑھے لکھے ہو, صحیح العقیدہ ہو, سنت کے شیدائی ہو, اپنا معیار بھی اونچا کرو, اپنا معیار بھی اونچا کرو, جلسوں کا معیار بھی اونچا کرو, مقررین کا معیار بھی اونچا کرو. یہ ساری باتیں آپ کو دیکھنی ہے. کبھی ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریر میں, جب آپ کہیں بھی آپ واز فرماتے, درس دیتے, کبھی صحابہ سے کہتے تھے بولو اونچی بولو, ارے اتھوں آواز نہیں آئی, اتھوں آواز نہیں آئی.
مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں قبرستان میں تقریر کر رہا ہوں. کبھی کہا اللہ کے رسول نے؟ کبھی نہیں ایسا کہا. میرے بھائی ہاں آپ کا کسی کا قرآن پڑھنا آپ کو اچھا لگا ہے, آپ سبحان اللہ کہیں, بے ساختہ نکل گیا. لیکن خطیب کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کو مجبور کرے کہ آپ بولو, ذرا اونچی بولو, ذرا زور سے بولو, ذرا پھر سے بولو, ذرا جھوم کے بولو, ذرا گھوم کے بولو. وہ آدھی تقریر اسی میں لگ جاتی ہے. تو یہ اہل حدیث جو اصلی اہل سنت ہیں وہ فرق پیدا کرو اپنے اندر. جزاکم اللہ خیرا. یہ باتیں کڑوی ہیں لیکن اگر ایک دفعہ کریلا آپ برداشت کر گئے نا, خون صاف ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ. بس جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی اس محبت کا بے حد شکریہ. آپ آخر وقت تک دل جمی کے ساتھ اس بے سرے کی باتوں کو آپ نے سنا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. اور میرا خیال ہے آپ کے لیے انہوں نے پتہ نہیں چاول کا انتظام کیا. اب ماشاءاللہ میں خام خواہ خوش ہو رہا تھا کہ میرے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ چاولوں کے لیے بیٹھے ہوئے. اچھا کھا بھی لیے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ. اگر آپ نے کھا لیا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر آپ نے بیٹھ کر چاولوں کا حق بھی ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. السلام